بات تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے کہ پھر اسلام آباد آنے کے لیے اور احتجاج کے لیے تحریک انصاف نے ایک نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے. کیا ایسا ہونے والا ہے یا نہیں, اس پر بھی بات. اور جیلوں میں قید جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, جن میں شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے احتجاج معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. سب سے پہلے مزمل صاحب اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ بڑا مطالبہ آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا, وہی قیادت جسے اگنور کیا جاتا تھا. شاہ محمود قریشی نے بھی اس کے حوالے سے میڈیا ٹاک میں کہا تھا. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود رشید, عمر سرفراز چیمہ اور سینیٹر اعجاز چودھری, یہ سب 9 مئی کے مقدمات میں کوٹ لکھپت جیل میں اکٹھے قید ہیں. ان سب نے ایک مشترکہ خط جو ہے وہ جاری کیا, اوپن لیٹر جو دیا تو میڈیا کے نمائندگان کو دیا, اور ہاتھ سے لکھا ہوا خط ہے, کوئی کمپوز نہیں ہے, ہاتھ سے لکھا ہوا خط ہے, جس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ سردست احتجاجی تحریک معطل کر دی جائے. ایک طرف پشاور سے خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ اسلام آباد جانے کی کال دی جائے گی, اور پارلیمانی پارٹی اور ہر جگہ چیلنج, گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا, اور ہم بھی, اور ایک طرف وہ چیلنج ماحول ہے کے پی میں, دوسری طرف کوٹ لکھپت جیل سے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, پہلا جملہ ہے ان کا, سردست احتجاجی تحریک معطل کر دی جائے. ان کا مطلب ہے کہ اب مزید احتجاجی تحریک نہ کی جائے, اس کو سسپینڈ کیا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک گیر سوگ کا اعلان کیا جائے جو اسلام آباد میں قتل عام ہے, اور گلے محلے, وارڈ, یونین کونسل کی سطح پر تعزیتی اجلاس اور قرآن خوانی اور آیت کریمہ کے ورد کے لیے محفل منعقد کی جائیں. یعنی کہ ایک سافٹ احتجاج کی بات کی ہے کہ آپ تعزیتی اجلاس کریں, آپ قرآن خوانی کریں, آیت کریمہ کے ورد کریں, کی محفل کریں, اور اس قسم کی چیزیں کریں, لیکن پولیٹیکل گیدرنگز نہ کریں. جب وہ یہ بات کر رہے ہیں, ان کا مطلب ہے کہ ریلیجس گیدرنگز کریں, ختم, درود کریں اور قرآن خوانی کریں, لیکن کوئی جلسے جلسے نہ کریں. اس پر بھی دفعہ 144 لگ گئی. اچھا, شہداء کے گھروں اور قبروں پر حاضری دی جائے, شہداء پہ جائیں, ان کے قبروں کا اہل خانہ سے تعزیت کریں. انہوں نے کہا ہے اس کے نتیجے میں غم, غصہ اور سوگ کو ایک عوامی قوت میں تبدیل کیا جاتا ہے. ان کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک رائے عامہ بنے گی جو ایک عوامی قوت بنے گی, اور میڈیا اور سوشل میڈیا پر قتل کی مکمل تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ پیش کی جائیں. اب دیکھیں, ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں نا, میں اس کا یہ مطلب سمجھاؤں کہ جب جیل سے بیٹھے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثبوتوں کے ساتھ بات کریں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں. ٹھیک ہے نا, ورنہ وہ کہتے ہیں تفصیلات. دیکھیں نا, بانی پی ٹی آئی کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے 4 ویڈیوز پہلے ٹویٹ کی گئی ہیں, پھر وہ ڈیلیٹ کی گئی ہیں کیونکہ وہ جھوٹ ثابت ہو گئی تھی. تو میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ وہ ایک بلو ایریا کی فوٹو اے آئی جنریٹڈ آپ نے بنا دی کہ جی وہاں خون ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیک ویڈیوز اور فیک سب کچھ بہت چل رہا ہے. انہوں نے کہا ثبوتوں کے ساتھ, انہوں نے کہا بانی کی اجازت سے مشروط شہداء فنڈ کا قیام کیا جائے. ان جو لوگ ان کے ہوئے ہیں ان کی مالی معاونت کی جائے. نیچے نام ہیں شاہ محمود قریشی, سینیٹر اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود رشید, عمر سرفراز چیمہ, اسیران جیل, سینٹرل جیل, کوٹ لکھپت, لاہور. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے, آپ کو یاد ہے یہ جو اسلام آباد کی کال تھی, اس سے پہلے بھی ایک میڈیا ٹاک کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم سے مشورہ کر لیں, ہمارا بھی 40 سال کا تجربہ ہے سیاست کا, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, شیخ وقاص اکرم, کبھی ہمیں بھی ملنے آ جایا کریں. انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال سے بند ہیں, ہمیں پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر کبھی ملنے نہیں آیا. میرا خیال ہے انہیں کوئی ملنے نہیں آتا تو انہیں یہ خط جاری کرنا پڑ گیا. اگر کوئی ملنے آتا تو وہ اس کو اس ملاقات میں یہ مشورہ دے دیتے, لیکن چونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ملنے نہیں آتا اور اس کے بعد بھی انہیں کوئی ملنے نہیں آیا, تو ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ خط جاری کریں. پی ٹی آئی ان کی قید کو انٹرنیشنلی تو کیش کراتی ہے, لیکن یہاں ان کو ملنے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس وقت نہیں ہے. دوسری طرف جو پشاور کا ماحول ہے وہ تو بہت ہی گرم. آپ دیکھیں نا, گنڈا پور صاحب کی تقریر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. پارلیمانی پارٹی میں جو بات چیت ہوئی ہے, مطلب تحریک انصاف نے دوبارہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کال اسلام آباد کی دی جائے. گولی کا جواب گولی سے دیں گے. گولی کا جواب گولی کی. پارلیمانی پارٹی نے بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام, ابھی ڈیٹ کوئی نہیں دی انہوں نے, یہ نہیں کہا کہ فلاں تاریخ کو جائیں, اب یہ 1 سال بعد بھی ہو سکتا ہے, 6 مہینے. انہوں نے کہا بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں. ایک تو وہ یہ مانیں کہ اس بار ان کی تیاری نہیں تھی, بڑی غلطیاں کی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بہت لڑائی چل رہی ہے اس کے اوپر,
لیکن گنڈاپور صاحب کے اوپر ایک تو ایلیگیشن تھا کہ وہ بھاگ گئے ہیں، میرا خیال ہے اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے کے پی اسمبلی میں ایک بڑی اگریسو تقریر کی. پچھلی دفعہ ڈی چوک پر جب علی بن گنڈاپور صاحب تھے اور ان کو اس وقت بڑا ایک اسٹریٹجیکلی موو لینا پڑی کہ 12 ضلعوں سے ہو کر ان کو واپس جانا پڑا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ اگر نہ کرتے تو جو بشرا بی بی کی کال کے بعد ہوا پچھلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا. جی میرے خیال میں اب تو انہوں نے حکمت کا مظاہرہ کیا نا، لیکن وہ ڈی چوک پہنچے بھی لیکن انہوں نے سارے کارکن اور تصادم نہیں ہونے دیا. اس بار تو تصادم ہو گیا، اس بار تو آپ دیکھیں لڑائی ہو گئی، ریاست کے ساتھ تصادم ہو گیا، ریاست کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تصادم ہو گیا، جو پرامن احتجاج کی نشانی تو نہیں ہے. حماد اظہر صاحب نے آج ایک ویڈیو جاری کی ہے، لیکن ٹیکنیکلی پی ٹی آئی پنجاب تو کوئی احتجاج نہیں کر رہی. احتجاج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کے پی کا کون سا مینڈیٹ چوری ہوا ہے.